بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگان دین، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہم ماں باپ کی عزت کریں، ہم بڑوں کا ادب کریں، ہم چھوٹوں پر شفقت کریں اور ہم علماء دین کی قدر کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی قدر نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے، ایسا بندہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو دین اسلام ہم کو ہر چیز بتلاتا ہے. دین اسلام ہم کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتلاتا ہے. ہم اگر اپنے گھر کے اندر بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی بات کو مانیں، ان کی بات کو سنیں. بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوان بنا دیا اور کاروبار بھی دے دیا اور ماں باپ کچھ ایسی بات کر رہے ہیں جو وقتی طور پر نامناسب بات ہے، تب بھی ماں باپ کے بات کو خاموشی سے سن لینا چاہیے. آج کل بیچارے ماں باپ مظلوم بن چکے ہیں. سیدھی سی بات ہے، وہ بیچارے اچھی بات بھی بولتے ہیں تو نوجوان کو غصہ آتا ہے. عجیب دنیا کا تماشا ہے. ہم باہر لوگوں کی بات تو مانتے ہیں، گھر پر باپ کی بات کو نہیں مانتے. بہت صاف اور کھلی بات ہے. حضور نے فرمایا، قرب قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ دوستوں کی بات کو مانیں گے، باپ کی بات کو نہیں مانیں گے. لوگ ماں کو نوکرانی کا مقام دیں گے، ماں کو ماں کا مقام نہیں دیں گے. قیامت کی نشانی ہے. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی. اللہ اس میں کہتے ہیں، کتنے احسان ہیں تمہارے ماں باپ کے تمہارے ساتھ میں. بالخصوص ماں کا کتنا کرم تمہارے ساتھ میں کہ 9 ماہ تک اس نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا، اور کیا تکلیف ہوتی ہے وہ خواتین جانتی ہیں. بالخصوص 9 مہینے کے اندر سونا مشکل ہو جاتا ہے. کبھی اس کروٹ سے کبھی اس کروٹ. سونا مشکل، چلنا مشکل، کھانا مشکل، پینا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو 9 ماہ تک تو بچہ رات میں روتا ہی رہتا ہے، پریشان کرتا ماں کو. رات بھر ماں کو سونے نہیں دیتا ہے، ماں کو بے چین رکھتا ہے. اور جب یہی بچہ باپ کی محنت وہ مزدوری سے پڑھ لکھ کر آگے بڑھتا ہے اور جوان بنتا ہے
اور جب 2 ٹکے جیب میں آتا ہے تو یہی وہ جوان جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں اس کو ادھر ادھر لے کر پھرا کرتی تھی وزن کے ساتھ میں، اور آج یہی وہ جوان ہے جو ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، آج یہی وہ جوان ہے جو ماں کو ڈنڈا دکھاتا ہے۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ درد دل کی گفتگو کر رہا ہوں، یہ حقیقت حال میرے سامنے ہے۔ وہی باپ جس نے محنت مزدوری کر کر پسینہ بہا کر کم کھا کر تمہارا پیٹ بھرا، اور آج وہی جوان 2 ٹکے جیب میں آ کر باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ توف ایسی زندگی پر، ایسے نوجوان کے اوپر۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس کی نماز قبول نہیں، اس کے روزے قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں جو ماں باپ کے دل کو دکھائیں گا۔ دین صرف کرتے اور پائجامے کا نام نہیں ہے، دین صرف پگڑی اور داڑھی کا نام نہیں ہے، دین تو مکمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو دیا ہے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا تمہارے ماں باپ مشرک ہو، اگر وہ تمہارے پاس آئے تو ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرو۔ علقمہ صحابی رسول ہیں، انتقال ہونے لگا۔ صحابہ کے زمانے کے اندر صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ علقمہ مسجد کا کھوٹا ہے۔ کھوٹا سمجھتا ہے نا؟ انہیں زیادہ مسجد میں رہا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ علقمہ ان کا نام تھا، بڑے صحابی رسول ہیں۔ روزے میں زندگی گزری، تہجد میں اور عبادات کے اندر، لیکن بیوی کے بات زیادہ مانتے تھے، ماں کی بات زیادہ نہیں مانتے تھے۔ ماں کی بات پر بیوی کے بات کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آخری وقت ہے، کلمہ جاری نہیں ہوتا، صحابہ کرام کلمہ پڑھا رہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں۔ ان کی بیوی نے حضور پاک علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، میرے شوہر علقمہ آپ کا صحابی آخری وقت ہے، نزا کا عالم میں کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے، تشریف لائیے گھر پر۔ حضور پاک علیہ السلام کچھ صحابہ کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خود حضور نے کلمہ پڑھایا، ان کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور نے کہا علقمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ حضرت زبان میں طاقت نہیں کلمہ پڑھنے کی، بول سکتا ہوں کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ آپ بھاپ گئے، کہا تمہاری ماں کے ساتھ کچھ معاملہ ہے؟ کہا میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور نے پیغام بھیجا، جا اس کی ماں کو بلا کر لاؤ۔ جب ان کے والدہ آئے تو حضور پاک علیہ السلام کا اماں تم اس سے ناراض ہو؟ کہا ہاں میں ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہیں؟ کہ بیوی کی بات زیادہ سنتا، میری بات کم سنتا تھا، میری بات کی اس کے پاس اہمیت نہیں تھی۔ کہا معاف کروں گی؟ کہا معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی جاؤ بلال جنگل سے لکڑیاں لاؤ۔ کہا حضور لکڑیاں کیوں منگاتے ہو؟ کہا ہم تیرے بیٹے کو تیرے سامنے جلائیں گے۔ کہا حضرت میرا بیٹا ہے وہ جلیں گا، مجھے تکلیف ہوں گی۔ کہا بہن ماں تیرا بیٹا علقمہ تیرے سامنے لکڑیوں پر جلیں گا، تجھے تکلیف ہوں گی، اس سے خطرناک جہنم کی آگ ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کہا حضور میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ ادھر معاف کے جملے نکلے، ادھر زبان پر کلمہ جاری ہوا، انتقال ہو گیا۔ صحابی رسول ہے، کلمہ جاری نہیں ہو سکتا ہے مگر ماں ناراض ہے۔ آج کیا حال ہے معاشرے کا، آج کیا حال ہے نوجوانوں کا؟ ماں اچھی بات بھی کرنے جائے تو ماں سے گفتگو نہیں، دوستوں کے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، باہر وقت ہے، جاب اور شاپ پر وقت ہے، سارا ٹائم تمہارے پاس ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو ماں باپ کے واسطے بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سب سے بڑا المیہ آج نوجوانوں کا یہی بنتے جا رہا ہے کہ وہ ماں باپ کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں۔ ارے شریعت تو کہتی ہے کوئی ایسی بات جو تم کو ناگوار گزرے تب بھی خاموش رہو،
قرآن تو یہ کہتا اف لہما، ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو، اف 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 لہما، اف بھی مت کرو. تو اونچی آواز درکنار، تیری نماز اللہ قبول نہیں کرے گا اگر تو ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کریں گا. اللہ کے نبی نے کہا ماں کے بد دعا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ماں کے بد دعا ایک مظلوم کے بد دعا، حضور کہتے ہیں دونوں کے بد دعا سے بچو، اسے کوئی روکتا نہیں ہے، سیدھا عرش پر پہنچتی ہیں اور قبول کروا کے رہتی ہیں. جریج راہب تھے بنی اسرائیل کے اندر، عبادت گزار تھے، بہت اللہ کو یاد کرتے، 24 گھنٹہ ان کے ماں آتی، دستک مارتے، جریج میں تیری ماں ہوں. تو جریج دروازہ نہیں کھولتے، کہتے یا اللہ تیری عبادت ادھر ماں کھڑی ہے، اگر ماں سے بات کروں تو شاید میری عبادت کم ہو جائے. ماں سے بات ہی نہیں کرتے تھے. اور جریج راہب کسی سے ملتے نہیں تھے. حضور فرماتے ایک دن اس کی ماں آئی، کہا جریج دروازہ کھول. تو دل نے کہا ادھر اللہ کی عبادت، ادھر ماں، دروازہ نہیں کھولا. ماں نے کہا جریج ایک وقت آئے گا اللہ تجھ کو زانیہ کا منہ دکھائیں گا، اللہ تجھ کو زانیہ کا منہ دکھائیں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی زمانے میں ایک خاتون اوباش قسم کے نوجوان تھی، کنواری خاتون. ایک چرواہ کے ساتھ میں اس کے تعلقات بن گئے ناجائز، دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے پوچھا بچہ کس کا؟ تو خاتون نے کہا بچہ جریج راہب کا ہے. جب سارے گاؤں کے لوگ اس کے خانقاہ میں پہنچے، کدال سے جو ہے ٹکام سے خانقاہ کو توڑ دیا گیا. جریج کو باہر نکال لگا، کہا جریج عبادت کرتا، زنا بھی کرتا. جریج نے کہا میں نے کوئی زنا نہیں کیا. کئی خاتون کہتی تو نے زنا کیا. جریج نے کہا بچے کو لاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ جریج کے سامنے بچے کو لایا گیا. جریج نے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، بتا تیرا باپ کون ہے؟ دودھ پیتے بچے نے کہا میرا باپ فلاں فلاں چرواہ ہے، جریج نہیں ہے. حضور پاک علیہ السلام کہتے ماں نے کہا تھا اللہ تجھ کو زانیہ کا منہ دکھائیں گا، اللہ نے زانیہ کا منہ دکھایا. حضور فرماتے اگر اس کی ماں یہ کہتی اللہ تجھے زنا کے اندر مبتلا کریں گا تو جریج زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا. ماں کی بد دعا یاد رکھو بات کو اچھی طریقے سے. جوانی کی مستی کے اندر ماں کی بد دعا مت لو، جوانی کی دھن کے اندر باپ کی بد دعائیں مت لو. عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ ہے تو وہ رو رو کر اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ بچپن کے عمر کے اندر میں کھیلتا تھا، گھر مہمان آ گئے اور میں بڑا شریر تھا، شریر. گھر مہمان آئے، ماں نے سالن بنایا گوشت کا، تو میں نے چولہے پر سالن بن رہا تھا، میں نے اس میں ریت ڈال دیا، مٹی ڈال دی. ریت اور مٹی ڈالنے کے بعد ماں نے جب سالن مہمان کے سامنے پیش کیا، سالن کم تھا، ریت زیادہ تھی، مٹی زیادہ تھی سالن کے بھگونے کے اندر. تو ماں نے کہا بیٹا کون کیا؟ تو نے کیا؟ کہا جی امی میں نے کیا، معاف کیجئے. تو ماں نے فوراً ہاتھ اٹھائے، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. اللہ اکبر. ماں غصے کے حالت میں بد دعا کرتی ہے، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا. امام حرم کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو کچھ ہوں ماں کی دعا کا اثر ہے. یہ ہے ماں کی دعائیں. تو نوجوان نسل آج کل بولتے ہیں نا جدید زمانہ، ماڈل زمانہ، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ میں کھڑے ہونے شرم محسوس کرتے ہیں. انہیں ماں باپ نے آپ کو دنیا دکھائی ہے. پیدا اللہ نے کیا ذریعہ ماں باپ بنے ہیں. ان کی خدمت کیجیے، ان کا ادب کیجیے، ان کے سامنے بازو کو جھکا دیجیے. ایک شخص آیا خراسان سے، ماں کو پیٹھ پر حج کرایا، خراسان سے پیٹھ پر ماں کو بٹھا کر حج بیت اللہ کرایا. صحابی رسول عبید اللہ عمیر کے پاس گیا کہ حضرت آپ صحابی رسول ہیں، ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کہ کیجئے. کہا میں نے خراسان سے ماں کو پیٹھ پر حج بیت اللہ کرایا ہوں.
پیدل، اونٹنی پر نہیں، گھوڑے پر نہیں، ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر حج بیت اللہ کرایا ہوں، کیا میں نے جو 2 سال تک ماں کا دودھ پیا تھا حق ادا کر دیا؟ عبید اللہ بن عمیر نے کہا تو نے 2 سال دودھ پیا تھا، اس کا تو کیا حق، ایک قطرے دودھ کا حق تو نے ادا نہیں کیا ہے۔ ایک قطرہ دودھ جو ماں کا تو نے پیا ہے، پیٹھ پر حج کرایا ہے، ایک قطرہ دودھ کا بھی ابھی احسان ادا نہیں ہوا ہے۔ اندازہ کرو ماں باپ نے کتنے پیار اور لاڈ سے ہم کو پالا اور پوسا، اب ہمیں چاہیے ماں باپ کی خدمت کرے۔ حضور نے کہا ماں کے پاؤں تلے جنت اور باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ ہم اپنی انا کے خاطر اور اپنی مستی کے خاطر اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنی انا کے خاطر اور اپنے مستی کے خاطر اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے بیٹا بنایا ہے تو بیٹا بننے کا حق ادا کر دو، اللہ نے بیٹا بنایا تو بیٹا بننے کا حق ادا کر دو۔ ہر طرح سے ماں باپ کا خیال رکھو، کھانے پینے سے لے کر ان کے آرام تک، ان کے جیب تک، ہر لائن سے ان کی خدمت کرو، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ نے اگر آپ کو شوہر بنایا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ میں بہترین انداز سے زندگی گزارو، اپنے گھر میں برداشت کرنے والے بنو، گھر کو جھگڑے کی آماج گاہ مت بناؤ۔ بیوی ہے، کام زیادہ ہوتا ہے، بعض وقت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصے میں آتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، خاموش رہیے، انشاءاللہ الرحمن یہ خاموشی محبت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اچھا شوہر بن کر رہیے۔ اللہ نے اگر آپ کو بیوی بنایا ہے، جو بہنیں مائیں باہر سن رہی ہے یا موبائل کے ذریعے بات باہر جانے والی ہے، اگر اللہ نے آپ کو بیوی بنایا ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ بہترین رہیے، محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا اگر میں اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ بڑا مقام اللہ نے شوہر کو دیا ہے۔ اور اگر آپ دوست ہیں تو بہترین دوستی کیجئے، مفاد دوستی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو دوستی اللہ کے محبت کے اندر ہوں گی، وہ دونوں دوست حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ 7 قسم کے آدمی کو عرش کا سایہ ملیں گا، اس کے علاوہ کوئی سایہ حشر کے میدان میں نہیں ہوگا، سورج سر پر ہوں گا۔ حضور فرماتے 2 دوست جو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے دشمنی کرے، ایسے لوگ عرش کے سائے کے اندر رہیں گے۔ اگر کوئی آپ کو نماز کی دعوت دیتا ہے، کوئی آپ کو اچھی بات کہتا ہے، غصہ نہیں آنا چاہیے، وہ آپ کا محسن ہے، آپ اس کے احسان مند رہنا چاہیے کہ اللہ کا بندہ مجھے دین کی دعوت دے رہا ہے، مجھے نماز کی دعوت دے رہا ہے، مجھے قرآن کی دعوت دے رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی انسان بغیر مفاد کے سلام بھی نہیں کرتا ہے۔ دنیا اتنی مفاد پرست بن چکی ہے، مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، بغیر مفاد کے لوگ بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور کوئی بندہ اگر آپ کو دین کی دعوت دے رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے اور قرآن کی دعوت دے رہا ہے، آپ نے زندگی بھر اس کا احسان مند رہنا چاہیے کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ مجھے اللہ اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے تو بچوں کی بہترین تربیت کرو، بچوں کی اچھی تربیت کرو، خدا کے واسطے بچوں کی تربیت پہ دھیان دو۔ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ مر گئے، یتیم وہ ہے جو ماں باپ زندہ ہے تربیت نہ ہوئی ہو۔ ہر ضد پوری مت کرو، بات بات بچوں کو ٹوکو روکو، بچپن کے اندر روکو گے تو جوانی کے اندر آپ کو رونا نہیں پڑے گا، یاد رکھو بات کو۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث بنے، ان کے باپ بھی شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن ان کے والدہ نے، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ نے تکیہ سیا کہ زکریا تو اس پہ سویا کر۔ جی امی جان۔ تو تکیہ پہ سر رکھ کر سویا کرتے تھے۔ ایک دن تکیہ کو اپنے گود میں رکھ کر کہا میرا تکیہ کتنا اچھا ہے، جملہ صحیح تھا، میرا تکیہ کتنا اچھا ہے۔ باپ مولانا یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹا، روکا، ٹوکا، مارا۔ ماں نے پوچھا، ان کی بیوی نے کہا کیوں مارتے ہو؟ کہا یہ کب سے اس کے اندر آ گیا، یہ میرا ہے وہ تیرا ہے، تکیہ میرا ہے،
کف سے اس کے اندر آ گا یہ میرا ہے وہ تیرا ہے، تو کہ بچوں کو یہ تربیت کرے۔ مولانا یحییٰ کاندلوی نے ایسی تربیت حضرت مولانا زکریا علیہ الرحمہ کی کہ دنیا نے دیکھا یہی زکریا آگے چل کر دنیا کا شیخ الحدیث بنا، ریحانۃ المحدثین بنا، برکت المحدثین بنا۔ آج اسی زکریا کے فضائل عمل پوری دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ یہ تربیت تھی باپ کی۔ آپ کے پاس ٹائم ہے باہر بیٹھنے کے لیے 2-2 گھنٹے، اور اولاد کے لیے آدھا گھنٹہ تربیت کے واسطے آپ کے پاس نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ کا بچہ ایسا کر رہا ہے تو آپ کو چاہیے اس کی بات بری نہ مانیں، اپنے بچے کو بٹھا کے سمجھائیں۔ ایک وقت آئے گا بار بار تربیت کرنے سے اللہ آپ کے بچے کو باکمال بنا دیں گے۔ ہیرا وہ نہیں ہوتا ہے، ہیرا وہی ہوتا ہے جس میں چمک ہوتی ہے، ہیرا وہی ہوتا ہے جس میں چمک ہوتی ہے، اور بچہ باکمال وہی ہوتا ہے جس کی تربیت کی جاتی ہے۔ یاد رکھو بات کو۔ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کے ماں باپ نے کیسے تربیت کی؟ ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی زندگی میں بغیر وضو کے حضور کا نام مت لینا، کبھی زندگی میں بغیر وضو کے حضور پاک علیہ السلام کا نام مت لینا۔ اسکول کا زمانہ تھا، شاید پہلی دوسری کلاس میں تھے۔ استاد نے پوچھا ذوالفقار ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ خاموش رہیں۔ پھر پوچھا نبی کا نام کیا ہے؟ خاموش رہیں۔ استاد کو بڑا غصہ آیا، ذوالفقار دیندار گھرانے کا ہے، بھائی ظہیر الدین تو نیک ہے، ماں تہجد گزار اور باپ کسان اور نیک، اور اس بچے کو حضور پاک علیہ السلام کا نام یاد نہیں۔ استاد نے لکڑی سے خوب دھلائی کی، ڈانٹا مارا ڈپٹا، اور انٹرویل ہوا، اور پھر پوچھا انٹرویل کے بعد آنکھوں میں آنسو، استاد کی مار پڑی۔ انٹرویل گئے اور وہاں جا کر وضو کیا، پھر پوچھا کیا ذوالفقار آپ کو نبی کا نام نہیں معلوم؟ کہا معلوم ہے۔ پھر کیوں نہیں بتایا؟ کہ ماں نے کہا تھا بغیر وضو کے حضور کا نام مت لینا۔ جس وقت آپ نے پوچھا مجھے وضو نہیں تھا، آپ وضو کر کے آیا ہوں، آپ پوچھئے میں سارے نام بتلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ماں نے ایسی تربیت کی، یہی ذوالفقار آج دنیا کا مرشد العالم بنا ہوا ہے، یہی ذوالفقار آج دنیا کا شیخ العرب والعجم بنا ہوا ہے۔ تو تربیت کیجئے اپنے بچوں کی، بعد میں رونا نہیں پڑے گا، بعد میں پچھتانا نہیں پڑے گا، ہر ضد پوری مت کیجئے، اور اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ مت بولیے۔ ایک صحابیہ تھی، حضور پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے اور صحابیہ کے ہاتھ میں یوں مٹھی دبایا، کہا بیٹا ادھر آؤ۔ حضور نے پوچھا تم کیوں بلاتے ہو بچے کو؟ کہا میرا بیٹا ہے اور میں اس کو بلانا چاہتی ہوں۔ اور وہ خاتون کہتی بچہ میرے ہاتھ میں کھجور ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا کیا سچ مچ تمہارے ہاتھ میں کھجور ہیں؟ اس خاتون نے کہا جی حضرت میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میری مٹھی میں کھجور ہیں، میں بچے کو بلا کر دینا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی اور تم بچے کو بلاتی اور بچہ تمہارے پاس آتا اور تمہارے ہاتھ میں کھجور کو نہیں پاتا تو یاد رکھنا تم نے بہت بڑا جھوٹ بچے کے ساتھ بولا ہوتا۔ جھوٹ مت کہی بچوں کے ساتھ میں۔ اور حضور پاک علیہ السلام کہتے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی حکم دیجئے، بیٹے نماز پڑھو، بیٹے نماز پڑھو۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو مارو۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے کہا 10 سال کے بچے ہو جائیں ایک بستر پر 2 بچوں کو مت سلانا۔ 1450 سال پہلے بات کہی تھی۔ آج زمانہ اپنی آنکھوں سے حضور پاک علیہ السلام کے باتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور بچوں کے ساتھ نرمی کیجیے، شفقت، پیار و محبت۔ یاد رکھو سختی سے کوئی کام بنتے نہیں، نرمی سے کام بنتے ہیں۔ کئی بچوں کو ڈانٹ دیا، سختی کر دی، بعد میں بلا کر نرمی سے پیسہ دے کر، مٹھائی ٹافی دے کر بیٹا آپ کو جو سختی کی گئی ہم آپ کے باپ یا آپ کے دشمن نہیں ہے، اس واسطے کی گئی تھی جو آپ نے غلطی کی تھی۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، بڑا پیارا واقعہ، دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بچپن کی عمر تھی، ماں کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، نانا نانی کے پاس۔
اتفاق ایسا ہوا کہ راستے کے اندر ڈاکہ پڑ گیا. جب ڈاکہ پڑا مال بھی چوری ہوا اور چوروں نے زید بن حارثہ کو بھی اغوا کر لیا. اس زمانے میں بچے بکتے تھے بازار میں، لوگ بکتے تھے بازار میں، عورتیں بکتی تھی بازار کے اندر. چوروں نے اغوا کر لیا اور زید بن حارثہ کو بازار میں لا کر بیچ دیا. عمر 8 سال تھی، چھوٹے بچے تھے. تو زید بن حارثہ بکتے بکتے مکہ کے بازار میں آ گئے. جس نے لیا اس نے بیچ دیا. 8 سال کا بچہ لے کر کیا کریں گے؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت حکیم بن اچھا کوئی نام ہے ان کا، ان سے کہا میرے واسطے کوئی غلام خرید کے لاؤ. تو وہ بازار میں گئی اور زید کو خریدا، اور زید حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے. کچھ دن رہے، حضور پاک علیہ السلام سے نکاح ہوا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کے لیے بطور تحفے کے دے دیا کہ حضور یہ زید آپ کے ساتھ میں رہیں گا، آپ کی خدمت کریں گا. کہا بہت اچھی بات ہے. ادھر زید بن حارثہ کے والد بڑے پریشان، بچہ اغوا ہو گیا، نگاہوں سے دور ہو گیا. جب بھی سورج نکلتا ہاتھ اٹھا کر کہتے اے سورج تیری روشنی کتنی پیاری ہے، تیرا چمکنا کتنا اچھا ہے، کاش اگر زید ملتا تو اور بھی اچھا ہوتا. بارش ہوتی تو زید کو یاد کرتے اور یہ کہا کرتے اگر مجھے معلوم پڑ جائے کہ دنیا کو چکر لگانے سے زید مل جائے گا تو میں دنیا کو چکر لگا دیتا. ہمیشہ اپنے بیٹے کی یادوں میں غمگین رہا کرتے. پھر کہا اگر میں مر جا تو وصیت کروں گا کہ میرے خاندان والوں میرے بیٹے زید کو تلاش کرنا ہے. ان کے اپنے گاؤں کے کچھ لوگ مکۃ المکرمہ حج کرنے کے لیے آئے. انہوں نے زید کو دیکھا، پہچان لیا کہ تم حارثہ کے بیٹے ہو. کہا میں زید ہوں. گئے گاؤں کے اندر، باپ اور چچا سے کہا تمہارا زید مکہ کے اندر موجود ہے. کہا کس کے پاس ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. چچا اور باپ دونوں نے لوگوں سے پیسہ جمع کیا کہ فدیہ دے کر، پیسہ دے کر بچے کو حاصل کر لیں گے، کیونکہ اس زمانے کے اندر لوگ بکا کرتے تھے پیسوں کے اندر. پیسہ لیا، چچا بھی باپ بھی مکۃ المکرمہ آئے اور حضرت نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہا حضرت ہمارا زید تمہارے پاس ہے. کہا ہے میرے پاس ہے. کہا اس کو دے دو، آپ شریف لوگ ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، بیماروں کو علاج کرتے ہیں، آپ شریف النفس ہیں. آپ کے والد اور آپ کے دادا اور پردادا بہت مہمان نواز تھے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارا بیٹا ہم کو دے دو. حضور نے کہا اگر زید تم کو پہچان لیں اور تمہارے ساتھ میں آنا چاہے تو میں زید کو نہیں روکوں گا. اگر زید میرے پاس رہنا چاہے تو میں جبراً آپ کو نہیں دوں گا. کہا زید باہر آؤ بیٹا. جب زید باہر آئے حضور نے کہا پہچانتے ہو؟ کہا جی میرے والد اور چچا ہیں. فوراً باپ کے گود میں جا کر بیٹھ گئے. حضور نے کہا زید اگر تم باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو بالکل چلے جائیے، اور میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو میں زندگی بھر تمہیں سنبھالوں گا. زید ایک نگاہ باپ کو دیکھا، ایک نگاہ حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کو، ایک نگاہ چچا کو، ایک نگاہ حضور پاک علیہ السلام کے چہرے کو. دیکھتے رہے دل، آخر زید کے دل نے فیصلہ کیا کہ پوری زندگی میں حضور کے پاس رہوں گا. فوراً باپ کے پاس سے اٹھے، حضور پاک علیہ السلام کے گود میں آ کر بیٹھ کر کہا حضور پوری زندگی آپ کی گود میں رہنا چاہتا ہوں. باپ نے کہا بیٹا ہم آپ کو آزاد کرانے آئے ہیں. زید نے کہا حضور کے پاس غلام رہ کر بھی میں آزاد ہوں. اللہ اکبر، کیا محبت دی ہوں، کیا پیار دیا ہوں، کیا شفقت دی ہوں گی کہ زید باپ کو چھوڑ کر حضور کے گود میں آ کر بیٹھ گئے. کہا حضور مجھے اپنا بیٹا بنا. حضور نے کہا زید آج سے میرا بیٹا ہے. کیا محبت دی ہوں گی بیٹے کو. پرائے کا بچہ
حضور کے پاس سے جانے تیار نہیں. آپ نے گود میں بٹھا کر کہا زید آج سے میرا بیٹا. تو صحابہ زید بن محمد کہا کرتے تھے, زید بن محمد, زید بن محمد. قرآن نازل ہوا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ, بہتر یہ ہوگا کہ جو باپ ہے اس کا نام اس کے پیچھے لگائے. پھر حضور نے کہا زید بن محمد مت کہو, زید بن حارثہ کہا کرو. تو ان کے والد اور چچا بڑے خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے زید, اگر تم یہاں پر رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک یہیں پر رہیے, ہم جاتے ہیں, ہم مطمئن ہیں. تو پرائے کا بچہ حضور کا بیٹا بننے تیار, کیا محبت دی ہوں گی, کیا پیار دیا ہوگا جی. تو آپ اپنے گھر میں بچوں کو ایسی تربیت دیجیے کہ بچے آپ کے بغیر نہ رہیں اور آپ بچوں کے بغیر نہ رہیں. حضور پاک علیہ السلام کتنے شفیق اور مہربان تھے, اور کتنا آپ نے امت کے بچوں سے پیار کیا. گزر رہے تھے راستے میں, کچھ بچے کھڑے ہوئے تھے, اس میں ایک بچہ تھا ابو محذورہ نام کا, ابو محذورہ 6 سال عمر ہے, اور ان کے والدین مشرک ہیں, یہ بھی مشرک تھے. تو راستے کے اندر حضرت بلال کی آذان کی نقالی نکالے تھے, نقالی, آذان کے نقالی. تو حضور نے کہا رکو بچوں, میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. سارے بچے بھاگ گئے, کہا ابو محذورہ تم ادھر آؤ. وہ بھی سہمتے سہمتے ڈرتے ہوئے, پتہ نہیں مجھے ماریں گے, پیٹیں گے, ڈانٹیں گے. حضور نے کہا ابو محذورہ جو تم نے آذان دی ایک بار سناؤ نا. کہا حضرت میں نے سنا تھا. کہا سناؤ ایک مرتبہ. تو ابو محذورہ کے پیشانے کے بال یوں پکڑے اللہ کے رسول نے, مشرک کا بچہ ہے, لاڈ و پیار سے یوں پکڑا کہ ابو محذورہ آذان سنو. آپ انہوں نے آذان دینا شروع کری. کیا یہاں پہنچے اشہد ان محمد الرسول اللہ, یہ جملہ کہنا تھا, حضور کی محبت دل میں اتر گئی. حضور نے ہاتھ اٹھایا, اللہ اس نے آذان تو کہہ دی, اس کے دل کو پھیر دیجیے. اللہ اکبر, مشرک کا بچہ ہے, آذان دے رہا ہے, اور حضور کہہ رہے اللہ یہ زبان سے کہہ رہا ہے, اس کے دل میں آذان کو پیدا کر دیجیے. آذان ختم ہوئی کہ ابو محذورہ جاؤ, کہ نہیں جاتا, پوری زندگی آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, کیسی محبت دی ہوں گی. کہ اپنے ابو کے بعد جاؤ, کہ نہیں حضور میں آپ کو ہی اپنا ابو سمجھتا ہوں, پوری زندگی آپ کے پاس رہوں گا. حدیث کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو محذورہ کے بال کمر تک لمبے تھے. لوگوں نے کہا ابو محذورہ بال کیوں نہیں کاٹتا ہے, ایسے بال تو عورتوں کے ہوتے ہیں. کہا یہ بال کیسے کاٹو جن بالوں پر حضور نے ہاتھ رکھا ہے, پوری زندگی بال نہیں کاٹا. تو یہی حضور پاک علیہ السلام کی دعا تھی کہ ابو محذورہ نے 60 سال تک کعبۃ اللہ میں آذان دی ہے, 60 سال تک. اللہ اکبر, کیسی محبت کی تھی غیروں کے بچوں سے. تو غیروں کے بچے حضور کے اخلاق دیکھ کر حضور کے بن گئے. ایک شخص مسجد میں آتے ہیں, کون سی مسجد, مسجد نبوی کے اندر. بوڑھے ہیں, یہودی ہیں, آتے ہیں. آنے کے بعد مسجد کے بالکل کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. مسجد کے کونے میں بیٹھ کر, وہ مسجد جہاں پر وحی نازل ہوا کرتی تھی, حضور بیٹھے ہوئے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ دوڑے کہ نہیں کرنے دو, اگر تم ان کو اٹھا دیں گے تو کپڑے بھی خراب ہو سکتے, شاید بیماری بھی ہو سکتی ہے, کرنے دو. پیشاب کر لیا. کہ میرے صحابہ جاؤ ریت لاؤ, وہاں پر ڈال دو. ڈال دی. کہ ادھر آؤ چاچا, بزرگ تھے, وہ یہودی تھے. آئے, کیسے آئے ہو؟ کہ پیدل آیا ہوں. کہ کپڑے؟ کہ غریب ہو, پھٹے پرانے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے کپڑے ان کو دیے, یہ میرے کپڑے پہن لو. کہ کیسے آؤں؟ کہ پیدل آیا ہوں. کہ بھائی میرے سواری ان کو دے دو. جی پیشاب کیا, ڈانٹا نہیں, ڈپٹا نہیں, غصہ نہیں کیا, بھائی ریٹ ڈال دو. سواری دی ہدیہ میں, اپنا جوڑا عطا فرمایا, نیا جوڑا پہنا, سواری, آنکھوں میں آنسو ہے. کیا عجیب انسان ہے. اپنے گاؤں میں گئے,
چیخ رہے او میرے بھتیجوں، میرے بھنجوں، میرے قریبوں، او میرے بیٹوں کا کیا ہوا؟ کہ مدینہ کے اندر ایسا معلم دیکھا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کر رہا تھا، ڈانٹا بھی نہیں، ڈپٹا بھی نہیں، پھٹے کپڑے پہن کر گیا تھا، نئے کپڑے دیے، پیدل گیا تھا، سواری دی۔ میں کہتا ہوں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر وہ اللہ کا رسول ہے، ہم سب چلو اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ شام ہونے سے پہلے پورا گاؤں آیا اور حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر ایمان والا بن گیا۔ یہ اخلاق ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، یہ اخلاق میرے اندر ہونا چاہیے، یہ اخلاق آپ کے اندر ہونا چاہیے، یہ اخلاق نوجوانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے جوان جذباتی کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ غصہ ان کی زندگی کا مقصد کیوں بن گیا ہے؟ وہ گھر میں جھگڑے کیوں کر رہے ہیں؟ ماں کے ساتھ ان کا سلوک ناروا کیوں ہے؟ باپ کے ساتھ ان کا سلوک دشمنی والا کیوں ہے؟ گلی محلوں کے لیے نقصان دہ کیوں بن چکے ہیں؟ ہم سب کو اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ جہاں غلطی ہو رہی ہے ہم سب کو مل کر اس پر محنت کر کے اس غلطی کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اسلامی اور قرآنی معاشرہ بنے گا۔ تو بزرگان دین، ابھی جن کے بچے چھوٹے ہیں، میں سب سے بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اچھی تربیت کرو، دن رات ان کے لیے دعائیں کرو۔ پیارے اللہ میرے بچے کو نیک بنائیے، صالح بنائیے، متقی پرہیزگار بنائیے۔ اللہ اس کو بھٹکنے سے، پھسلنے سے، گرنے سے، دشمنوں سے، شیاطین سے، نفس سے اللہ میرے بچے کی حفاظت فرمائیے۔ ہر ماں دعا کرے، ہر باپ دعا کرے، پھر دیکھو انشاءاللہ آپ کی دعا ایسے رنگ لائیں گی، جیتے جی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے دین اسلام کی خدمت کرنے والے بنیں گے، قرآن کے داعی بنیں گے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔